بلدیاتی انتخابات سے قبل برسر اقتدار پارٹی کی جانب سے سیاسی مداخلت کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن، سول و ملٹری انتظامیہ اگر صاف و شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے تو سیاسی جماعتوں کو بتا دیں۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل جان محمد بلیدی کی بی این پی عوامی کے مرکزی سینئر نائب صدر میر اصغر رند اور بی این پی مینگل کے مرکزی رہنما میجر جمیل احمد دشتی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ بلوچ خواتین کی گرفتاری و گمشدگی، بلوچستان ہائی کورٹ نے حکام کو نوٹسز جاری کر دیے۔ یونیورسٹی آف تربت نے کیا اعزاز حاصل کیا، دیکھیے تفصیلات۔ آج مئی کی 24 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل جان محمد بلیدی نے بی این پی عوامی کے مرکزی سینئر نائب صدر میر اصغر رند اور بی این پی مینگل کے مرکزی رہنما میجر جمیل احمد دشتی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن، سول و ملٹری انتظامیہ اگر صاف و شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے تو سیاسی جماعتوں کو بتا دیں۔ بلدیاتی انتخابات میں عوام کے حق کے رائے دہی کے راستے میں دھونس و دھمکی اور امیدواروں کو زبردستی دستبردار کرانے کی کوششیں ناقابل قبول اور قبل از انتخابات کھلی دھاندلی ہیں۔ الیکشن کمیشن، حکومت اور مقامی انتظامیہ صاف و شفاف الیکشن کے انعقاد کو ہر قیمت پر یقینی بنائے۔ امیدواروں پر دھونس، زبردستی، مسلح افراد کے ذریعے ان پر دباؤ اور انہیں دستبردار کرانے کی کوششیں کرنے والوں کے خلاف سرکار مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کرے۔ گزشتہ روز تھمب کے ایک امیدوار عبدالرؤف کو سرکاری پارٹی کے مسلح افراد نے زبردستی ڈی سی آفس لا کر انہیں الیکشن میں بطور امیدوار دستبردار کرانے کی کوشش کی ہے۔ مسلح افراد کونسلر کے ایک امیدوار کو اٹھا کر ڈی سی آفس لاتے ہیں مگر قانون حرکت میں نہیں آتا اور ان مسلح افراد کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ عبدالرؤف کو لانے والے تمام مسلح افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں سرکاری پارٹیوں اور وزراء کی طرف سے مختلف طریقوں سے دھاندلی اور مداخلت کی جا رہی ہے۔ 12 سے 15 نئے پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں جو دھاندلی کی پہلی اسکیم ہے۔ صوبائی وزراء اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہیں، وہ یہاں غریب عوام کو سولر پلیٹس، واٹر کورسز، تالاب، ٹیوب ویل، سلائی مشینیں، بلڈوزر گھنٹے و دیگر مراحت تقسیم کر رہے ہیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کے مطابق مہم کے دوران صوبائی وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، مگر سب وزراء یہاں نہ صرف موجود ہیں بلکہ الیکشن قواعد کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں، مگر اس پر الیکشن کمیشن مکمل طور پر خاموش ہے۔ پریس کانفرنس میں مزید کہا گیا کہ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کے مختلف حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، پولنگ اسٹیشن تبدیل کرائے جا رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ الیکشن مہم کے دوران این جی اوز کے نام پر سولر پلیٹس، سلائی مشین و دیگر اشیاء تقسیم کر رہے ہیں جو دراصل انہی حکومتی نمائندوں کے ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور عوام کو پہلے سے خدشات و تحفظات تھے، اب کل امیدوار کے زبردستی ریٹائر کرانے کی مذموم کوشش نے ہمارے خدشات و تحفظات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ یونین کونسل نمبر 8 کے وارڈ نمبر 1 تنزنگ میں پارلیمانی سیکریٹری مہاجبین شیران کے گھر کے سامنے پولنگ اسٹیشن تشکیل دی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل ہر الیکشن میں پولنگ اسٹیشن مڈل اسکول میں ہوتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پولنگ اسٹیشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے پنجگور سے 2 خواتین اور ایک بچہ سمیت 5 افراد کے لاپتہ ہونے سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران آئی جی ایف سی ساؤتھ بلوچستان اور ڈی آئی جی سی ٹی ٹی کو نوٹسز جاری کر دیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں 2 خواتین اور ایک بچے سمیت 5 افراد کے لاپتہ ہونے سے متعلق درخواست کی سماعت چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس روزی خان بڑیچ پر مشتمل بینچ نے کی۔
سماعت کے موقع پر ڈپٹی اٹارنی جنرل غلام مصطفیٰ بزدار، ایڈوکیٹ جنرل آصف ریکی اور دیگر پیش ہوئے۔ درخواست سینئر وکیل کامران مرتضی ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ دو خواتین مسمت شاہ بی بی، مسمت شہزادی عبدالرحمن سہراب اور ایک شیرخوار بچہ جس کی عمر 2 ماہ بتائی جاتی ہے، لاپتہ ہے۔ عدالت میں خاتون ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے بیان دیا کہ خواتین اور بچے سمیت 5 افراد ایف سی کیمپ پنجگور میں ہیں۔ عدالت نے معمول کی سماعت کے بعد لاپتہ افراد کے معاملے پر آئی جی ایف سی ساؤتھ بلوچستان اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کو آج منگل کو دوپہر 12 بجے کے لیے نوٹسز جاری کیے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ آئی جی ایف سی ساؤتھ عدالت میں پیش ہونے اور تفصیلات کے لیے متعلقہ افسر کو مقرر کریں، جبکہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گورایا کو عدالت میں پیش ہو کر متعلقہ تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی، جس کے بعد درخواست کی سماعت آج منگل کو دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کے بعد لسبیلا میں بھی گیسٹرو وبا نے تباہی مچا دی۔ سینکڑوں افراد متاثر سرکاری اسپتالوں میں دوائیوں کے فقدان کی وجہ سے گیسٹرو کے مریضوں نے پرائیویٹ کلینکوں کا رخ کر لیا ہے۔ وندر کے کئی علاقوں سے ان متاثرہ مریضوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال اتل لایا جاتا ہے۔ اس وقت بھی 1 درجن سے زائد گیسٹرو کے مریض ڈسٹرکٹ اسپتال اتل میں زیر علاج ہیں۔ اسپتال میں دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مریضوں کو ادویات بازار سے خریدنا پڑ رہی ہیں۔ محکمہ صحت بلوچستان لسبیلا میں گیسٹرو کی وبا کو تیزی سے پھیلنے کے روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرے، بصورت دیگر حالات مزید ہونے کا خدشہ ہے۔ عوامی حلقے یونیورسٹی آف تربت بلوچستان کی واحد یونیورسٹی کے طور پر سامنے آئی ہے جس نے سال 2022 میں لوکل چیلنج فنڈ LCF کے تحت ریسرچ پروجیکٹ حاصل کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس تحقیقی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے لوکل چیلنج فنڈ LCF کے تحت یونیورسٹی آف تربت کو 18,837,000 روپے فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ لوکل چیلنج فنڈ کے تحت HEC کی مالی اعانت سے چلنے والے تحقیقی منصوبوں کے حصول کے لیے پاکستان بھر سے HEC کو 300 سے زیادہ ریسرچ پروپوزل موصول ہوئے، لیکن ان میں سے صرف 10 ریسرچ پروپوزل کو HEC کی جانب سے فنڈز فراہم کرنے کے لیے منتخب کیا گیا، جن میں تربت یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ریسرچ پروپوزل بھی شامل ہے، جو یونیورسٹی آف تربت کے ڈین فیکلٹی آف سائنس اینڈ انجینئرنگ اور ڈپارٹمنٹ آف نیچرل اینڈ بیسک سائنسز کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حنیف الرحمان کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ یہ تحقیقاتی پروجیکٹ یونیورسٹی آف تربت کے طلباء و طالبات کے لیے تحقیق کے نئے مواقع پیدا کرنے کے علاوہ بایولوجیکل سائنسز کے علوم میں تربت یونیورسٹی میں PhD پروگرام شروع کرانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بلوچستان سے چائنا کو کوپر، المونیم اور آرائن ایکسپورٹ کرنے والی چین کی سب سے بڑی کمپنی HK سنز نے اپنی کمپنی بند کر دی، عملہ چین روانہ۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ بلوچستان گوادر میں سرمایہ کاری کرنے والی چائنا کی سب سے بڑی کمپنی HK سنز نے اپنی کمپنی کو بند کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ کمپنی گوادر میں مختلف پروجیکٹ کے لیے مشینری لانے کے ساتھ ری سائیکلنگ کا کام بھی کرتی تھی۔ کمپنی زیادہ تر یورپ، اٹلی اور دوسرے ممالک سے مشینری بذریعے کاسم پورٹ لاتی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ HK سنز بلوچستان میں 4 منصوبوں پر کام کر رہی تھی، جہاں وہ کوپر، المونیم، آرائن اور پلاسٹک کی ری سائیکلنگ کر کے ایکسپورٹ کرتی تھی۔ ری سائیکلنگ کے ذریعے نکلنے والی کوپر کمپنی گوادر پورٹ کے ذریعے چائنا ایکسپورٹ کرتی تھی۔ اطلاعات کے مطابق کمپنی نے اپنے عملے کو واپس چین روانہ کر دیا ہے، تاہم سرکاری سطح پر اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے اسمبلی کا اجلاس 26 مئی کو بلائے جانے کا امکان ہے۔
قائم مقام گورنر بلوچستان جان محمد جمالی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 26 مئی کو بلانے کے حوالے سے اسمبلی سیکریٹریٹ سے آنے والی سمری قائم مقام اسپیکر کو بھجوا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26 مئی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی اور 26 مئی کے بعد 3 سے 7 روز بحث اور ووٹنگ کے لیے دی جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف انہی کے جماعت کے 7 اراکین سمیت 14 اراکین نے تحریک عدم اعتماد 18 مئی کو اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی تھی۔ پنجگور میں گزشتہ ماہ معروف فٹ بالر داد جان عنایت کو قتل کرنے اور قاتلوں کی تاحال عدم گرفتاری اور پنجگور میں بندوق بردار مسلح گروہوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی، سول سوسائٹی پنجگور، انجمن تاجران، طلباء تنظیموں سمیت داد جان کے لواحقین کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر مین شاہراہ پر کل سے غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دیا گیا ہے اور چاکر اعظم چوک تا ڈی سی آفس عدالت روڈ مکمل بلاک کر دیا گیا ہے۔ احتجاجی دھرنے میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ دھرنے میں موجود افراد کا داد جان کے قاتلوں کی گرفتاری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ طالبان حکومت نے گزشتہ دنوں افغانستان میں ٹی وی نشریات کا حصہ بننے والی تمام خواتین کو شوز کے دوران چہرے کو نقاب سے ڈھانپنے کا حکم دیا۔ تاہم گزشتہ روز افغانستان کے بڑے ٹی وی چینلز پر خواتین پریزنٹرز نے طالبان کے حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپے بغیر اسکرین پر پروگرام پیش کیے۔ طلوع نیوز کی خاتون اینکر نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے طالبان کے فیصلے پر مزاحمت کی اور چہرے کو ڈھانپنے کے خلاف تھے، لیکن ہمارے چینل پر دباؤ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی خاتون پریزنٹر جو چہرے کو ڈھانپے بغیر اسکرین پر نظر آئے اسے کوئی اور کام دیا جائے یا اسے ہٹا دیا جائے، اس لیے ہمیں مجبوراً چہرہ ڈھانپنا پڑا۔ دوسری جانب خواتین اینکرز سے اظہار یکجہتی کے لیے مرد میزبانوں نے بھی اپنے چہرے ماسک لگا کر چھپا لیے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کے روز افغانستان کے بڑے نیوز چینلز میں مرد اینکرز نے چہرے پر ماسک لگا کر نشریات کا آغاز کیا۔ انڈو پیسفک اتحاد اجلاس، خطے میں روس اور چین کی جارحیت پر تشویش۔ امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا پر مشتمل انڈو پیسفک اتحاد کے سربراہ اجلاس میں علاقائی سلامتی، یوکرین پر روس کے حملے اور خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جاپان کی میزبانی میں 4 ممالک پر مشتمل انڈو پیسفک اتحاد کے رکن ممالک کے سربراہان کے اجلاس ٹوکیو میں جاری ہے، جس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن، جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے نو منتخب وزیر اعظم انتونی البانی نے شرکت کی۔ انڈو پیسفک اتحاد کے رکن ممالک کے سربراہان کا یہ دوسرا اجلاس ہے۔ اجلاس میں روس کی یوکرین اور چین کی تائیوان پر جارحیت سے خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ منکی پاکس، 16 ملکوں میں پھیلے مرض پر پاکستان میں بھی الرٹ جاری۔ پاکستان میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ NIH نے ہدایت دی ہے کہ صحت عامہ سے منسلک تمام قومی و صوبائی حکام منکی پاکس کے مشتبہ متاثرین کی جانچ کے لیے ہائی الرٹ پر رہیں، جبکہ ایئرپورٹس سمیت داخلی راستوں پر مسافروں کی نگرانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ افریقہ کے باہر منکی پاکس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے اور عام طور پر افریقہ میں اس کے متاثرین کی تشخیص نہیں کی جاتی۔ برطانیہ میں اب تک منکی پاکس کے 56 متاثرین سامنے آئے ہیں۔ اب تک کے منکی پاکس کے 100 سے زیادہ متاثرین سامنے آ چکے ہیں جن کی جلد پر دانے نکلتے ہیں اور انہیں بخار کی شکایت ہوتی ہے۔ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں اس کے متاثرین کی تشخیص ہوئی ہے۔ ماہرین کو ڈر ہے کہ اس کے متاثرین کی تعداد بڑھ سکتی ہے، لیکن وسیع پیمانے پر آبادی کو درپیش خطرہ کم بتایا گیا ہے۔ مرکزی اور مغربی افریقہ کے دور دراز علاقوں میں یہ وائرس عام ہے۔
حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سزائے موت کے حوالے سے اپنی سالانہ رپورٹ منگل کے روز جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کووڈ پابندیوں میں نرمی کے بعد موت کی سزاؤں پر عمل درآمد میں اضافہ ہوا ہے، تاہم اس دوران دنیا کے بہت سے ممالک سزائے موت کو ختم کرنے کی سمت میں قدم بڑھاتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق سن 2021 میں مجموعی طور پر 579 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کی گئی، جو کہ اس سے گزشتہ برس کے مقابلے 20% زیادہ ہے۔ تاہم رپورٹ میں ہر ملک میں ہر ایک سزائے موت کی تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ چین، ویتنام اور شمالی کوریا ہزاروں کی تعداد میں سزائے موت دینے کے لیے بدنام ہیں، تاہم حکومتی سینسرشپ کی وجہ سے ان ملکوں میں دی جانے والی سزائے موت کی اصل تعداد کا علم نہیں ہو پاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے سن 2021 میں 314 افراد کو سزائے موت دی، جبکہ سن 2020 میں یہ تعداد 246 تھی۔ دوسری جانب دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایران میں سن 2021 میں پھانسی کی سزا پانے والا 314 افراد کی 21% کا تعلق بلوچ قومیت سے ہے۔ پاکستان میں مقامی کرنسی مارکیٹوں میں منگل کو بھی پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر مزید 48 پیسے کی اضافہ سے 201.41 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر 80 پیسے کے اضافے سے 201 روپے 80 پیسے ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اب تک 15.24 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں ہونے والا اضافہ 16 روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 1.5 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔